اس محفل کا خصوصی کتاب ہونے جا رہا ہے انتہائی محبتوں کے لائق، عزتوں کے لائق، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد بشیر القادری صاحب۔ ان کے خطاب سے پہلے ایک روایت آپ کی نظر کروں گا، پھر انشاءاللہ العزیز ان کا خطاب ہو جائے گا۔ مولا علی اس حدیث پاک کے راوی ہیں، مولا علی حدیث پاک کے راوی ہیں، اور جب یہ روایت آپ کو سنائی جائے گی تو انشاءاللہ حیدری ملوموں کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ القول البدیع کے اندر علامہ سخاوی اس روایت کو کوٹ کرتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قلت لجبریل، میں نے جبرائیل سے ایک دن پوچھا، اے جبریل بتاؤ تو صحیح نا، اجل الاعمال احب الی اللہ عز وجل، جبریل بتا تو صحیح نا، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ اعمال کون سے ہیں؟ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ اعمال کون کون سے ہیں؟ مختلف موقعوں پر حضور نے اور بھی شمار فرمائے، لیکن جو یہ اس موقع کی روایت ہے وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ اے جبریل بتا تو صحیح نا، کون سا ایسا عمل ہے اگر بندہ کرے اللہ خوش ہو جاتا ہے؟ اے جبریل بتا تو صحیح نا، تو اللہ کا مقرب فرشتہ ہے، فرشتوں کا سپہ سالار ہے، بتا تو صحیح اللہ کے نزدیک عمدہ ترین عمل، پسندیدہ ترین عمل کون سا ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ہاں دو عمل بڑے ہی پسندیدہ ہیں۔ جبریل کون سے؟ عرض کرنے لگے جبریل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو بھی امتی آپ کی ذات پر محبت پر انداز میں درود پڑھتا ہے نا، وہ پڑھا گیا درود اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ شمار کیا جاتا ہے۔ جو بندہ خلوص کے ساتھ، اور درود بھی انکمپلیٹ نہیں پڑھنا، کمپلیٹ پڑھنا، اشارہ میں دینے لگا ہوں، انکمپلیٹ نہیں پڑھنا، کمپلیٹ۔ یا رسول اللہ کمپلیٹ درود کون سا ہے؟ بلکہ حضور نے ایک موقع پر فرمایا تھا، لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا یا بطیرہ، لوگو جب تم درود پڑھو تو مجھ پر دم کٹا درود نہ پڑھنا، انکمپلیٹ درود نہ پڑھنا۔ یا رسول اللہ کیا کوئی درود ایسا ہے جو انکمپلیٹ ہے؟ میرے حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، ہاں یا رسول اللہ کون سا؟ حضور نے فرمایا، تم درود پڑھو میری ذات پر تو پڑھو، میرے گن تو گاؤ، اور درود کے اندر میری آل کو شامل نہ کرو۔ درود تو پڑھو، مجھے یاد رکھو، میرے گن گاؤ، میری اولاد کو بھول جاؤ۔ فرمایا یہ درود میرے ہاں قبول نہیں ہے۔ فرمایا میرے اوپر درود پڑھنے کے ساتھ ساتھ میری آل پر جب تم درود پڑھو گے میں بھی خوش ہو جاؤں گا، میرا رب بھی خوش ہو جائے گا، میں بھی خوش ہو جاؤں گا، میرا رب بھی۔ نمبر ایک، جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ جو بندہ آپ کی ذات پر درود پڑھتا ہے نا، اللہ کی ہاں بندے کا یہ عمل بڑا پسندیدہ ہے۔ دوسری بات، جبریل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا عمل جو رب کی ہاں پسندیدہ ہے وہ یہ ہے، وَحُبُّ علی ابن ابی طالب، جو بندہ بھی علی المرتضیٰ سے محبتوں کا اظہار کرتا ہے، جو بھی علی علی کرتا ہے، جو بھی مولا کائنات کی مناقب پڑھتا ہے، مولا کائنات کا ذکر کرتا ہے، خوشی کے ساتھ ذکر کرتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں، اے علی جو تیرا ذکر کرے گا، جو تیرے ساتھ محبت کرے گا، وہ محبت اللہ کے ہاں بڑی پسندیدہ شمار کی جاتی ہے۔ یا علی حیدری، یا علی دم دم، علی 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 علی۔ کیا پتہ چلا؟ ایک یہی کام، یہ روایت آپ عمل کریں نا تو ہماری محفل کا مقصد اور مدعا پورا ہو جائے گا۔ دو کام کون سے اللہ کو بڑے پسند ہیں؟ ایک حضور کی ذات پر درود پڑھنا، اور دوسرا مولا کائنات کے ساتھ محبت کرنا۔ محبت کرنا سامنے نے کہا اسی ذوق کے اندر،
اسی شو کے اندر اب میں دعوت سخن دینے سے پہلے شاعر کا لکھا ہوا کلام اہل بیت اطہار کے حوالے سے پیش کرنے جا رہا ہوں. شاعر کہتا ہے آل سے گر وفا کرو گے، آل سے گر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی. حضور کے گھرانے سے اگر تم پیار کرو گے، وفا کرو گے، شاعر کہتا ہے آل سے گر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی. مناؤ گے گر شبیر کا غم، مناؤ گے گر شبیر کا غم تو سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا پاک تمہارے لیے دعا کرے گی. مناؤ گے گر شبیر کا غم، مناؤ گے گر شبیر کا غم تو سیدہ زہرا دعا کرے گی. چھوڑ کر سارے جھوٹے رہبر، چھوڑ کر سارے جھوٹے رہبر آؤ انبر علی کے در پر. امام گر بو تراب ہوں گے تو قبر کی مٹی بھی حیا کرے گی. امام گر بو تراب ہوں گے تو قبر کی مٹی حیا کرے گی. اور علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے. جن کو سکون ملے گا اونچا بولو. علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے. انہی کے گھر سے حق کا قانون ملتا ہے. اس علی کا عنبر میں ذکر کرتا ہوں جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے. اس علی کا ذکر کرتا ہوں جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے. اور ہجرت کی رات کے حوالے سے چار شعر قلم بند کیے ہیں. پھر اس کے بعد خطاب. کپڑے بھی وہی، چادر بھی وہی، دستار وہی ہے. جب ہجرت کی رات حضور رحمت عالم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینہ شریف کا رخ کرتے ہیں، مولا کائنات ہجرت کی رات بستر رسول پر سوتے ہیں. شاعر نے اس ماحول کا نقشہ کھینچا. شاعر کہتا ہے کپڑے بھی وہی، چادر بھی وہی، دستار وہی ہے. چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے. انگشتے بدن داں ہیں مکہ کے کافر، انگشتے بدن داں ہیں مکہ کے کافر. سویا تو محمد ہے جاگا تو علی ہے، سویا تو محمد ہے جاگا تو علی ہے. نعرہ حیدری. آپ کی انہی نعروں کے ذوق اور شوق کے اندر میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد بشیر القادری صاحب. ان کے آمد سے پہلے بھرپور نعرے کا جواب دینا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. غلام ہیں، غلام ہیں، غلام الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین. سبحان اللہ. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جل الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مولانا ومولى الثقلين لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبدینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین حمد و صلاۃ کے بعد نہایتی عزت و احترام کے لائق قابل سخت تعظیم و تکریم عالی مرتبت عالی وقار گل گلشن زہرا فخر السعادات پیر طریقت راہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید فیصل ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ و دامہ فیضکم عالی مرتبہ عالی وقار علماء کرام سادات اعظام میزبانان محفل آج کی اس تقریب سعید میں تشریف لانے والے تمامی عزتوں کے لائق اور احترام کے لائق سامعین حاضرین و ناظرین اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آج ہم اللہ کے گھر میں اس بابرکت محفل میں موجود رہا اللہ تعالیٰ ہماری حاضری سعادات کی ماہیت میں آپ کے فیضان سے قبول فرمائے حضرت علامہ مولانا محمد طیب حمید صاحب نے دعوت دی اور حاضری اپنے مرشد کریم کے لخت جگر کی غلامی میں نصیب ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے آج کی یہ محفل دو نسبتوں سے انعقاد پذیر ہے میلاد مصطفیٰ اور دستار فضیلت صاحب کونین کی ولادت کا ایک حوالہ ہے اور ایک قرآن کی عظمت کا حوالہ ہے ہم آل سنت تو ہمیشہ جب بھی ذکر کرتے ہیں تو قرآن اور صاحب قرآن ساتھ ساتھ ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر عید کو روزہ رکھتے ہو
وجہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیر کو روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں ولدت فیہ وانزل علیہ، اسی دن میری ولادت بھی ہوئی ہے اور اسی دن اللہ نے مجھ پر قرآن اتارا ہے۔ گویا حضور نے عملاً روزہ رکھ کر بتا دیا کہ میں اپنی ولادت پر بھی خوش ہوں، اور اللہ نے جو مجھ پر انعام کر کے میرے قلب پر اپنا کلام اتارا ہے میں اس کے آنے پر بھی خوش ہوں اور میں شکر ادا کرتا ہوں۔ آج ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم دونوں نعمتوں کا شکر اکٹھا ادا کر رہے ہیں۔ آج کی یہ محفل حضور کے میلاد کا شکرانہ بھی ہے، اور اس علاقے کے 2 بچوں کو اللہ نے جو قرآن کی نعمت عطا فرمائی ہے یہ پورے علاقے پر فضل ہے، اور اس نعمت کے ملنے کا شکرانہ بھی ہے۔ اور آج ہمارا تو اس لیے بھی شکرانہ بنتا ہے کہ حضور کی آل کے شہزادے ہماری سرپرستی اور صدارت فرمائے ہیں، تو کئی حوالوں سے یہ شکرانے کی محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں اور وفادار بندوں میں۔ اس دور میں وفائیاں بدل رہے ہیں، لوگ بے وفا ہو رہے ہیں، وہ اعلیٰ ہستیوں سے وفاؤں سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں کہ جن کے ساتھ وفا ایمان ہے۔ لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے راہبر، ایسے ہادی، ایسے مرشد اور ایسے معلم اور مربی عطا کیے ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ ہمیں ہدایت کا سیدھا راستہ بتایا اور ہمیشہ صراط مستقیم پر ہمیں رکھا ہے۔ جب بھی زمانے کی ہوائیں جھکڑ چلے اور رخ پھیرنے کی کوشش کی ہے، ہمارے مربی اور ہمارے ہادی، ہمارے مرشد نے ہمیں ہر ہوا اور جھکڑ سے بچا کر صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کا درس بھی دیا ہے اور سوالہ دے کر ہمیں منزل کی طرف چلنا بھی سکھایا ہے۔ الحمدللہ اللہ ہمارے شادی، ہمارے مرشد کریم کا سایہ تا دیر ہمارے سر پر قائم ہے۔ کتاب ہدایت صحیفہ نور قرآن حکیم سے سورۃ النساء کی 174 نمبر آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اکثر و بیشتر آپ میلاد کے جلسوں میں یا جشن نزول قرآن کے جلسوں میں علماء، واعظین اور مقررین خطباء سے اس آیت پر واعظ سنتے رہتے ہیں۔ ہر پھول کا اپنا خوشبو ہوتی ہے، اور اس فقیر سے بھی چند ٹوٹے ٹوٹے لفظ آج اس آیت کے ضمن میں سماعت کر لیں۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں آ گئی تمہارے پاس روشن اور خوبصورت دلیل، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے اتارا تمہاری طرف جلوے والا نور۔ دو باتیں آیہ کریمہ میں ارشاد فرمائی گئی ہیں، ایک برہان کے آنے کا ذکر کیا ہے اور ایک نور مبین کے اتارنے کا ذکر کیا ہے۔ تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ برہان سے مراد ذات مصطفیٰ کریم ہے اور نور مبین سے مراد قرآن حکیم ہے۔ گویا آج یہ آیت دونوں حوالے ہمارے اپنے دامن رحمت میں لیے ہوئے ہماری راہبری کر رہی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی۔ برہان کسے کہتے ہیں؟ آئمہ تفسیر علماء لغہ نے اس کے کئی مفاہیم اور معانی اور مطالب ارشاد فرمائے ہیں۔ امام راغب نے برہان کا ایک معنی لکھا ہے، فرماتے ہیں البرہان اوقد الادلہ، برہان
پختہ اور مضبوط دلیل کو عربی میں برہان کہتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِي الصِّدْقَ أَبَدًا لَا مُحَالَةً۔ فرماتے ہیں کہ ایسی دلیل جو ہمیشہ سچائی کا تقاضا کرتی ہے، لا محالہ، کوئی دوسرا اس میں راستہ ہی نہیں ہے، وہ لا محالہ ہمیشہ سچائی پر دلالت کرتی ہے، سچائی کا تقاضا کرتی ہے۔ ایسی دلیل جو صدق بیان کرے، جو سچائی کا تقاضا کرے، اس دلیل کو عربی میں برہان کہتے ہیں۔ اور امام خازن نے لکھا کہ البرہان اقامت الحق و ابطال الباطل۔ برہان کہتے ہیں حق کو ثابت کرنا اور باطل کو باطل کر دینا، فاسد کر دینا، ختم کر دینا، مٹا دینا۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم کذالک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح جلوہ گر ہوئے ہیں۔ لأنہ تعالی جعلہ حجتا قاطعتا وقطع بہ عذر جمیع الخلائق۔ امام خازن فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حجت قاطعہ بنا کر اور ایسی کامل اور مکمل اور اکمل حق والی دلیل بنا کر بھیجا ہے کہ کائنات میں جتنے بھی اعتراضات تھے اور جتنے بھی اٹھنے والے سوال تھے، میرے مصطفیٰ نے آ کر سب کے دروازے بند کر دیے اور سب سوالوں کے جواب ارشاد فرما دیے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ ایسی پختہ اور مضبوط دلیل کو برہان کہتے ہیں۔ سونے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کائنات میں دلیلیں تو دعووں پر بڑی ہیں، لیکن جو دلیل میرے مصطفیٰ کا وجود ہے، ایسی دلیل نہ پہلے آئی ہے نہ صبح قیامت تک آ سکتی ہے۔ اور یہ دلیل کس پر ہے؟ دعویٰ کیا ہے؟ ہمیشہ دلیل دعوے پر ہوتی ہے، اور دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، اور دلیل اس پر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کائنات میں جب یہ دعویٰ رکھا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور ہر زمانے میں آنے والے نبی سے اس دعوے پر دلیل مانگی گئی۔ کسی نے دلیل کے طور پر ید بیضا دکھایا، اور کسی نے عصا اور لاٹھی دکھائی، اور کسی نے جناب والا دم کر کے دکھایا، اور کسی نے کیا اور کسی نے کیا دکھایا، لیکن اعتراض باقی رہا کہ تم جس خدا کی بات کرتے ہو کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، بتاؤ تم میں سے کسی نے اس خدا کو دیکھا بھی ہے؟ تو ہر کسی کا جواب یہ تھا، دیکھا نہیں ہے، وہی آتی ہے۔ دیکھا نہیں ہے، فرشتہ بتاتا ہے۔ دیکھا نہیں ہے، کلام اترتا ہے۔ دیکھا نہیں ہے، سنا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھا کہ اللہ ایک ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں ہے، وہی آئی ہے۔ اسماعیل ذبیح اللہ سے پوچھا خدا ایک ہے، آپ نے خود دیکھا؟ کہا دیکھا نہیں، فرشتہ آتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھا کیا وہ ایک خدا کبھی دیکھا بھی ہے؟ کہا ہاں، ایک دفعہ طور پر میں نے عرض کی تھی، جب کلام کانوں میں رس گھولنے لگا تھا تو میں نے کہا تھا رب ارنی، مولا ذرا اپنا جلوہ تو دکھا دے۔ آواز آئی تھی لن ترانی، اے موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ تیرے لیے صرف کلام رکھا ہے، تو میرا کلام سن سکتا ہے۔ جلوہ میں نے اپنے حبیب کے لیے رکھا ہے، جلوہ میں نے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کے لیے رکھا ہے۔ عیسیٰ روح اللہ بھی آئے، کہا کیا دیکھا ہے اللہ کو؟ کہا دیکھا نہیں ہے، وہی آتی ہے جب باری آئی میرے اور آپ کے حبیب کی، سید الرسل کی، امام الکل کی، بالی کائنات کی، آمنہ کے لال کی، زہرا کے بابا کی، حسنین کے نانا کی، علی المرتضیٰ کے ویر اور سونے نبی کی باری آئی۔ تو میرے رب نے کہا محبوبہ لوگ تو اس سے بھی پوچھیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس خدا کے ایک ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، بتاؤ اس خدا کو دیکھا بھی ہے؟ کیا اس خدا کو دیکھا بھی ہے؟ اس لیے یہ لوگ سوال کریں گے، میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس برہان آ گیا ہے۔ اور ایک مفسر نے برہان کا معنی بھی یہ لکھا، شاہد بالحق۔ برہان وہ ہوتا ہے جو حق کا مشاہدہ کر کے آنے والا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا محبوبہ پوچھیں گے تجھ سے کہ خدا کو دیکھا ہے؟ تو آجا شب معراج آسمانوں سے اوپر، سدرہ کو نیچے چھوڑ دے، ابراہیم کو پیچھے چھوڑ دے، رفعت کو بھی ترک کر دے، تمہیں دینا اودنا کی منظر پر آجا، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے جلوے کر لے، تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، اور پھر دنیا میں جا کر کائنات والوں کو بتا دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس لیے کہ اشہد وہی کہہ سکتا ہے جو آنکھوں سے مشاہدہ بھی کرے، جو کانوں سے سماعت بھی کرے، ورنہ اشہد کو نہیں کہہ سکتا جس کے آنکھوں سے جس نے دیکھا نہ ہو۔ گواہی وہی دے گا جو موقع پر موجود بھی ہو اور دیکھا بھی ہو، ورنہ وہ گواہی دے نہیں سکتا۔ آپ چھوٹے سے مدرس پیٹ کے بعد جائیں، اگر آپ میں سے کوئی ایسا شخص جس کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، وہ چلا جائے اور کہے کہ میں اس واقعے کے پاس موجود تھا، مجسس کہے گا تیری تو آنکھیں نہیں، وہ کہے گا میں نے سنا ہے، وہ کہے گا پھر آپ تشریف لے جائیں۔ سننے والے کی گواہی معتبر نہیں ہوتی ہے، شاید آپ نے سنا کچھ اور ہو اور موقع پر کچھ اور ہو، آپ نے دیکھا تو نہیں ہے، آنکھیں سلامت نہیں ہیں، اس کے آپ کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ رب نے کہا میں نے سونا مصطفیٰ بھیج دیا ہے جس کو اپنے سارے جلوے بھی عطا کیے ہیں، اپنے سارے کلام بھی سنوائے ہیں، اور یہ میرے قرب سے ہو کر آیا ہے، اس لیے اس کی گواہی پکی گواہی ہے۔ اوقد الادلہ، یہ سب سے مضبوط دلیل ہے، سب سے پکی دلیل ہے جو اس دعوے پر پیش کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت مکہ کے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پہلے پہل کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، تو قوم نے سوال کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عجیب بات کرتے ہو، کہتے ہو کہ ایک خدا، ہماری سمجھ میں کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی، اس لیے کہ ہم نے تو یہاں کعبے میں 360 بت قائم کر رکھے ہیں، ہمارا روزی دینے والا خدا اور ہے، کپڑے دینے والا اور ہے، شادیاں کروانے والا اور ہے، بارشیں برسانے والا اور ہے، مشکلیں حل کرنے والا اور ہے۔ یہ بات ہے ایک خدا سارے کام کر لے گا، ہمارے تو الگ الگ خدا کام کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہو ایک ہی میرا الہ معبود ہے جو کائنات کا والی خالق مالک سب کچھ ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی، ذرا اس کے ایک ہونے پر اور اس کے خالق اور الہ ہونے پر کوئی دلیل۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اگر چاہتے تو بعد میں جو حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سورج کو واپس پلٹایا، کنکروں سے کلمے پڑھائے، درختوں سے سلامیاں دلوائی، اونٹوں نے سجدے کیے، اور پانی پر پتھر ڈھوڑے، اور زمین سے پانی کے چشمے ابھرے، یہ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے کوئی خارجی دلیل پیش نہ کی۔ فرمایا میں خارجی دلیل نہیں بتاتا، آؤ مجھ سے پوچھتے ہو کہ میرے خدا کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟
आओ मैं आपको बताता हूँ, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, मैंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा तुम्हारे अंदर गुजारा है, मेरे लैलो नहार तुम्हारे सामने है, मेरे सवाओ मसा तुम्हारे सामने है, मेरी विलादत तुम्हारे सामने है, मेरा बचपन तुम्हारे सामने है, मेरी रज़ाअत तुम्हारे सामने है, मेरा लड़कपन तुम्हारे सामने है, मेरी जवानी तुम्हारे सामने है, मैंने शादी तुम्हारे दरमियान की है, तुम में से तुम्हारे कबीले से की है, बैओ शरा तुम्हारे साथ किया है, लेनो देन तुम्हारे साथ किया है, तजारती काफिलों में तुम्हारे साथ सफर किया है, मैंने तुम्हारे मामलात में खुद शरीक हुआ हूँ, शादी ब्याह में गमी खुशी में शरीक कर रहा हूँ, आपने मेरा सब कुछ देखा है, मेरी 40 साल जिंदगी तुम्हारे अंदर बीती है, अगर मेरे 40 सालों में मेरी जात में एक नक्श निकाल दो तो तेरा मेरा खुदा एक नहीं है, और अगर मेरे 40 साल तुम्हारे अंदर इस गंदे माशरे में पाकीज़ा है तो फिर मान जाओ मेरा खुदा वहदहू ला शरीक है। से पहले की 40 साला जिंदगी, अपना किरदार, अपना उसवा, अपनी सीरत अल्लाह की तौहीद पर बतौर दलील पेश किया, जो अपनी जुबान से कह चुके थे सादिक और अमीन, हम कब इनकार कर सकते थे। उनकी आंखें झुक गईं, कहने लगी सोने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ हो सकता है, हम सब कुछ कर सकते हैं, जितना चाहे झूठ बोले बोल सकते हैं, जितने चाहे किस बयानी करें कर सकते हैं, जितने चाहे धोखे करें कर सकते हैं, लेकिन सोने 40 सालों से हम तुझे देखते आए हैं, तेरे साथ हम वाह वर्ता करते आए हैं, मामलात करते आए हैं, हम कैसे कह दें कि तू ये ऐब है ये ऐब है, तेरे अंदर अल्लाह ने कोई ऐब रखा ही नहीं। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब, आपको तो अल्लाह ने पैदा ही बेऐब किया है। सोनियो, अगर मेरे मुस्तफा की ऐलान नबुव्वत से पहले वाली जिंदगी का ये हाल है, तो बताओ ऐलान नबुव्वत के बाद वाली जिंदगी का क्या कमाल होगा, मेरे मुस्तफा करीम की हयात तैयबा का क्या कमाल होगा और क्या अज़मतें होगी। इस दलील को न वो मक्का वाले रद्द कर सके, न आज तक कोई रद्द कर सका है, न सुबह क़यामत तक कोई इस दलील को रद्द कर सकता है, इसलिए कि ये दलील कोई मेरी तेरी बनाई हुई नहीं है। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, लोगों तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से बुरहान आ गई, ये दलील मेरे रब ने बना कर भेजी है, और दावा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और इस दावे पर दलील है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग कहते हैं कि आप हुजूर का जिक्र बहुत करते हो, रिसालत का जिक्र बहुत करते हो, तौहीद का जिक्र नहीं करते, लेकिन शायद उनकी समझ में हमारी बातें नहीं आती। हम जिक्र तौहीद का सबसे ज़्यादा करते हैं, इसलिए अल्लाह ने हमें जो मुर्शिद दिए हैं उन्होंने हमें सिखाया ही तौहीद है। वो तो पहले दिन हमें तौहीद सिखाते हैं, वो जब हाथ में हाथ लेते हैं, पकड़ते हैं, या रुमाल या कपड़ा पकड़ाते हैं, तो वो पहले दिन कहते हैं जरा आँखें बंद करो, तो दिल में सोचो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, न जुबान न सांस, सांस से भी नहीं करना, जुबान से नहीं, बल्कि दिल से करना है। और सुने तौहीद तो अल्लाह ने हमारे मुर्शिद के जरिए हमारे दिलों में बसाई हुई है। हम तो तौहीद के साथ हर वक्त हैं, अल्लाह के जलवों से हम कभी गाफिल नहीं होते मुर्शिद की निगाह से, और जब कभी कोई गफलत छा जाए तो वो खुद तवज्जो फरमा कर बेदार कर देते हैं, इधर जा रहा है, तुझे मैंने अल्लाह अल्लाह करना सिखाया, तू किन गंदगियों में जा रहा है, इधर वापस आ जा, इधर वापस आ जा। लेकिन मैं एक बात करने लगा, हम रिसालत का जिक्र क्यों ज्यादा करते हैं? है ही ज्यादा, क्योंकि रिसालत का जिक्र करने वाला मेरा खुदा है।
وہ خالق ہے. لیکن میں دوسری بات کہنے لگا ہوں. دعویٰ ہے لا الہ، دلیل ہے محمد. دعویٰ کب کامیاب ہوتا ہے؟ جب دلیل مضبوط ہو. دلیل میں نقص آ جائے تو دعویٰ کمزور ہو جاتا ہے. دلیل میں کمزوری آ جائے تو دعویٰ کمزور ہو جاتا ہے. دلیل میں خلل آ جائے تو دعویٰ کامیاب. آپ لوگ عدالتوں میں جاتے ہوں گے، وکلا کرتے ہو کہ شاید محفل میں کوئی وکیل بھی بیٹھا ہو. اگر کوئی وکیل صاحب دعویٰ بہت اچھا لکھے، اس کے قلم میں بڑا زور ہو، بڑی اچھی تحریر ہو، لیکن دلائل دیتے ہوئے دلیل کمزور ہو جائے تو وہ لکھا ہوا دعویٰ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، مقدمہ دوسرا جیت جاتا ہے. لیکن اگر دعویٰ تھوڑا کمزور بھی ہو، دلیل مضبوط ہو جائے تو دعویٰ کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن سنیا، یہاں پر دعویٰ اتنا مضبوط ہے کہ کائنات میں اتنا مضبوط کوئی دعویٰ ہے ہی نہیں ہے، اور اس پر جو دلیل ہے وہ بھی اتنی مضبوط ہے کہ ایسی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اب ہم کیوں ذکر حضور کا زیادہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اعتراض کرنے والے تو ہر دور میں ہوتے ہیں. دعوے پر بھی اعتراض ہوئے، دلیل پر بھی اعتراض ہوئے. ہم مصطفیٰ کا ذکر اس لیے زیادہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں مصطفیٰ دلیل خدا کی توحید پر، اس لیے مصطفیٰ کا ذکر زیادہ کیا جائے، حضور کی تعریف کی جائے، حضور کا تذکرہ کیا جائے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں مصطفیٰ کا ادب بیٹھ جائے، حضور سے تعلق مضبوط ہو جائے. جب حضور سے تعلق مضبوط ہو جائے گا، دلیل مضبوط ہو جائے گی، دعویٰ خود بخود مضبوط ہوگا. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. ایک اور معنی میں برہان کا عرض کروں. برہان کا ایک معنی علماء لغہ نے لکھا ہے. علامہ مصطفی لکھتے ہیں کہ یہ لفظ براء یبرأ سے ہے. یہ مصدر ہے براء یبرأ برہان، مصدر ہے براء یبرأ فعل سے، برہان مصدر ہے. اور براء کا معنی ابیض، کسی چیز کا سفید ہونا، گورا، چٹا. اور علامہ ابن منظور الافریقی لکھتے ہیں کہ برہان کا لفظ جو ہے یہ براء سے ہے، اور اس سے ایک لفظ آتا ہے البراءۃ. اور البراءۃ کا معنی ہے التی لہا بریق من صفائہا، بریق موٹے کف کے ساتھ، من صفائہا، ایسی چیز جو اتنی صاف ستھری ہو کہ اس میں چمک پیدا ہو جائے. عربی میں اس کو براءۃ کہتے ہیں. نہیں، تمہیں ایک مثال دوں. یہ سنگ مرمر، یاقوت، جتنے پتھر ہیں ویسے ان کا اوریجنل حالت میں دیکھیں تو اسی پتھروں کی طرح ہوتے ہیں جو ہماری گلیوں میں ہوتے ہیں. لیکن جب اس کو کاریگر رگڑتا ہے اور پھر صاف کرتا ہے تو اس میں چمک پیدا ہو جاتی ہے. اس چمک کو عربی میں براءۃ کہتے ہیں. اس حسن کو عربی میں براءۃ کہتے ہیں. اور علامہ ابن منظور نے ایک اور بھی لکھا، البراءۃ ہی الجلدۃ، کہتے ہیں براءۃ اس جلد کو کہتے ہیں التی تجری فیہا الماء، جس کے نیچے سے پانی بہتا ہو اور وہ اوپر سے نظر آئے. پرانے زمانے میں بزرگ اس کو سمجھیں گے، جوانوں کو شاید پتہ نہ ہو، کہا کرتے تھے کسی کے حسن کی مثال بیان کی جاتی تو کہتے تھے وہ فلاں آدمی اتنا سونا ہے، وہ پانی پیتا ہے تو گلے سے پانی اترتا نظر آتا ہے. کسی آدمی کے حسن کو بیان کرتے کہتے اس کی جلد سے پانی اترتا نظر آتا ہے، وہ اتنا سونا ہے. تو اس چمک کو، اس حسن کو عربی میں براءۃ کہتے ہیں. تو وہ برہان کا ایک معنی ہے خوبصورت اور سونا. اور میرے مرشد کریم نے اس آیت کا ترجمہ کیا، وہ یہی کیا. میں نے ترجمہ اس آیت کا جو پڑھا ہے وہ تذکرہ سے پڑھا ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان
من ربکم، اے لوگوں آ گئی تمہارے پاس روشن اور خوبصورت روشن اور خوبصورت دلیل. گویا برہان کا ایک معنی ہے خوبصورت، حسن و جمال کا پیکر. تو آیت کا مفہوم یہ ہوا اے لوگوں تمہارے پاس میرا سونا محمد آ گیا ہے، تمہارے پاس میرا حسین و جمیل مصطفیٰ آ گیا ہے، حسن و جمال کا پیکر آ گیا ہے. کائنات میں جتنا حسن اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کیا ہے اتنا حسن کسی اور کو دیا نہیں، بلکہ کائنات ساری کا حسن مصطفیٰ سے خیرات لیا گیا ہے. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں حضور کے حسن کی بات کرتے ہوئے وَيَقُولُ نَاعِتُهُ لَمْ أَرَى قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلًا. فرماتے ہیں حضور کا ہر نعت خواں حضور کو دیکھ کر یہی کہے گا کہ میں نے مصطفیٰ جیسا سونا نہ پہلوں میں دیکھا ہے نہ پچھلوں میں دیکھا. حسان بن ثابت نے تو یہ کہا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سوڑیا تیرے جیسا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں ہے، اور تیرے جیسا کوئی جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. ارے ماں تو تب کسی کو جنتی. کائنات میں حسن والے گزرے ہیں. حضرت یوسف کا حسن بھی کائنات میں بڑا مشہور ہے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت جانا تیرے نام پہ کٹاتے ہیں سر مردان عرب. حسن یوسف بھی ہے جس میں مصر کی عورتوں نے اپنے انگلیاں کاٹ ڈالی تھی. وہ تو یوسف کا حسن تھا جسے دیکھ کر عورتیں فرشتہ ہوئی تھی. وہ بھی ایک لمحے کے لیے انہوں نے صرف انگلیاں کاٹی تھی، وہ بھی بے خیالی میں، وہ بھی ایک وقت کاٹی تھی، پھر نہیں کٹی ہے اور پھر کسی نے نہیں کاٹی ہے. لیکن وہ بھی مصر کی عورتیں تھیں. لیکن حسن مصطفیٰ کا جلوہ تو یہ ہے تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب. مصطفیٰ کے حسن کا جلوہ یہ ہے کہ ادھر عورتیں ہیں، ادھر مرد ہیں، ادھر مصر کی عورتیں ہیں، ادھر عرب کے مرد ہیں جو جلدی جلدی کسی کے فریفتہ نہیں ہونے والے، اتنے کچے نہیں ہیں. لیکن میرے مصطفیٰ کا جلوہ تو دیکھو، ادھر تو دیکھ کر انگلیاں کٹی تھی، بے خیالی میں کٹی تھی. ادھر مصطفیٰ کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، بن دیکھے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب. سونے 1400 سال بعد آج بھی لوگ تیار بیٹھے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی، غلامی رسول میں موت بھی، غلامی رسول میں موت بھی. آج بھی ہاتھ میں جان رکھے ہوئے غلامان مصطفیٰ تیار بیٹھے ہیں. وہ خواہ ممتاز حسین قادری کی صورت میں کوئی ہو وہ اپنی جان پیش کر دیتا ہے. وہ عہدہ مرتبہ نوکری نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہم تو مصطفیٰ کے کوچے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں دنیا کی نوکریوں کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں مصطفیٰ کی نوکری عزیز ہے. میرے مصطفیٰ کا حسن کیسا حسن تھا کہ میرے گوڑنے والے پیر نے جب دیکھا تو کہا آج سکھ میں تیرا دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس کنیری ہے، لولوں میں شوق چنگیری ہے. اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں اس جانوں میں جان آکھاں، جان آکھا کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھا کہ رب دی شان آکھاں. جس شان تو شانہ سب بڑیاں، یہ صورت ہے بے صورت تھی جسے صورت اس مورت تھی. ارے یہ تو وہ تصویر ہے جس چہرے کے اندر خدا کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا ٹھیک اس نے حق کو دیکھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضور علیہ السلام اپنے گھر کے سین میں آرام فرما تھے، 14ویں کا چاند بھی چمک رہا تھا اور مصطفیٰ سرخ دھاری دار لباس زیب تن کیے ہوئے تھے. مصطفیٰ تیرے سونے لگ رہے تھے. میں نے ایک نظر چاند کو دیکھا کہ 14ویں کا چاند بھی بڑی آب و تاب پر چمک رہا ہے، اور دیکھا میں نے مصطفیٰ کے مکھڑے کو تو کیا کہنا حضور کے مکھڑے تھے. اس صورت میں جانا تھا
جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں کہ رب دی شان آکھاں، جس شان کے سب بنیاں کہتے میں حضور کے مخڑے کو دیکھا تو میرے دل نے آواز دے کر کہا جابر کیا موازنہ کرنے بیٹھ گیا ہے، تو پگلا تو نہیں ہو گیا ہے؟ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، چاند کے کیا مجال کے مصطفیٰ کے مخڑے کے ساتھ تشبیہ دی جائے، میرے نزدیک تو مصطفیٰ کا مخڑا چاند سے کہیں زیادہ حسین ہے، اس لیے کہ چاند کے چہرے پہ چھایاں ہے، مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے۔ چاند کے چہرے پہ چھایاں ہے، مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے۔ اور وہ کیا حسین چہرہ تھا کہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جس وقت میں حضور کو لینے آئی مکہ میں ساری دائیاں بچے لے کر چلی گئی، میرے شوہر نے کہا جا اور کوئی نہیں بچا تو اسی در یتیم کو لے رہا۔ کہتی میں جب آمنہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک سبز رنگ کی چادر لیے ہوئے لیٹے ہیں، چہرے پر سبز کپڑا دیا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا تو مصطفیٰ کے چہرے سے نور چھن چھن کر چادر سے باہر آیا، آسمانوں کو جا رہا تھا۔ میرے دل نے چاہا کہ میں بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لوں، حسن پر فریفتہ ہو گئی۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے جو ہی کپڑا ہٹایا میں تو دکھ لے کر آئی تھی، غموں کی ماری ہوئی تھی اور سفر سے تھکی ہاری ہوئی تھی، میری اونٹنی ناکابی نہیں کر رہی تھی اور میرے جسم سے دودھ بھی خشک ہو گیا تھا، بھوک اور افلاس میں گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے اور اوپر سے سہیلیاں انہوں کے بچے بھی لے گئی۔ میں تو غم زدہ ہو کر آئی تھی کہ اب اس در یتیمی کو لے کر جانا ہے، پتہ نہیں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، لیکن اسے تو پتہ نہیں تھا ابھی تک کہ اب کائنات کے سارے خزانے تیری گود میں آنے والے ہیں۔ کہتی ہے میں نے جو ہی چادر ہٹائی، رخ سے پردہ ہٹایا تو مصطفیٰ کریم نے تبسم فرمایا، مسکرا کر حضور نے کہہ دیا حلیمہ بائیوں کی کیا مجال تھی جو مجھے نہ لیتی، میں محمد نے کسی کو قبول ہی نہیں کیا ہے، تو آجا تیری قسمت اب بیدار ہو گئی ہے۔ گویا مصطفیٰ نے مسکرا کے کہا حلیمہ فکر نہ کر، اب کائنات کا والی تیری گود میں آ گیا، تیرے غم بھی چھٹ گئے، تیری پریشانیاں بھی چھٹ گئی، تیری غربتیں بھی ختم۔ کہتے ہیں جب میں نے حضور کو اٹھا کر سینے سے لگایا، نہ جانے میرے جسم میں کہاں سے کرنٹ آیا، کہاں سے حیات آئی، کہاں سے زندگی آئی، میرا لاغر جسم توانا ہو گیا، میرا خشک وجود رکھے خون سے اور دودھ سے بھر کے ہی میں نے اپنے شہزادے کو دودھ پلایا۔ آمنہ کے لال نے دودھ دائیں طرف سے پیا، سیر ہو کے میرے بائیں طرف موڑنا چاہا تو انکار کر دیا۔ گویا حضور بتا رہے تھے میں عدل لے کر آیا ہوں، میرا ایک ہی حق ہے، دوسرا میرے بھائی کا حق ہے، ادھر سے وہ دودھ پیے گا جو مصطفیٰ پہلے دن دودھ پیتے۔ عدل بتائیں تو ہم امت کیوں نہ اس عدل کی راہ پر چلیں۔ کہتے ہیں جب میں لے کر چلی تو میری اونٹنی بھی تھن اس کے دودھ سے بھر گئے، جب لے کر چلی کعبے میں پہنچی میں نے کہا مصطفیٰ کریم کو طواف کروا لوں، حجر اسود کا بوسہ دلوا لوں، لیکن وہ اتنا سونا مکھڑا تھا کہ میں نے جب حجر اسود کے قریب کرنا چاہا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا حلیمہ سعدیہ نے حضور کو حجر اسود کے قریب کرنا چاہا کہ حضور کے لبہائے مبارک حجر اسود پر لگا کر بوسہ دلوا لوں۔ کہتی ہیں کہ میں حیران ہوئی، دیوار کعبہ سے حجر اسود خود نکلا اور آ کر مصطفیٰ کے جسم سے چمٹ کر حضور کے بوسے لینے لگ گیا، حضور کے بوسے لینے لگ گیا۔ سنیا ہم حجر اسود کو اس لیے بھی چومتے ہیں کہ مصطفیٰ نے چوما ہے، لیکن ہم اس لیے زیادہ چومتے ہیں کہ اس نے مصطفیٰ کو چوما ہے، اس نے مصطفیٰ کو چوما ہے۔ کہتی ہیں جب حضور کو لے کر میں اپنے گھر میں گئی، کہتی واللہ ما یحتاج الی السراج، خدا کی قسم جس کے لیے میں نے روایت سنائی لفظ میرا یہ ہے، کہتے خدا کی قسم مجھے گھر میں ایک دن بھی چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پیش کہ مصطفیٰ اتنے سونے تھے، مکھڑا اتنا سونا تھا کہ حضور گھر میں تھے تو گھر روشن رہتا تھا، بلکہ روشنی گھر سے چھن چھن کر باہر جاتی تھی۔ مجھ سے میری سہیلیاں پوچھنے لگی 2-3 دنوں بعد، کہنے لگی حلیمہ تیرے گھر میں تو کبھی ہم نے چراغ جلتا نہیں دیکھا، آج کل بڑی امیر ہو گئی ہے، جب سے بچے کو لے کر آئی
تیرا گھر روشن رہتا ہے، اتنا تیل کہاں سے لاتی ہے، پیسے کہاں سے لاتی ہے؟ کہا پگلیوں میں نے اب بھی چراغ اپنے گھر میں نہیں جلایا ہے۔ کہا یہ روشنی کیسی ہے؟ کہا نادانو تم سمجھی نہیں ہو، میں گھر میں چراغ نہیں رکھتی ہوں، لیکن میں تو گھر میں سراج منیرہ رکھتی ہوں، میں تو اپنے گھر میں سراج منیرہ لے آئی ہوں، جس نے میرے گھر کو نہیں ساری کائنات کو روشن کر دیا ہے۔ تبھی تو اماں آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میں نے جس وقت حضور علیہ السلام کو جنم دیا تو کیا ہوا؟ کأنہ خرج منی نور، میں نے دیکھا ایک نور ظاہر ہوا، وَأَضَاءَ لِي قُصُورُ الشام، اور وہ نور اتنا روشن ہوتا بنا کہ شام کے محلات روشن ہو گئے۔ میں نے شرق اور غرب ساری کائنات کو دیکھ لیا۔ میں اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کس کس حسن کی بات کروں؟ اللہ نے وہ سونا مصطفیٰ ہمیں عطا فرمایا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، دو معنی عرض کر چکا میں، اور میری گفتگو کے ہو گئے 40 منٹ۔ میں نے اگلے عنوان کو بھی تھوڑا ٹچ دینا ہے، آج اگلا حصہ بھی پڑھنا چاہوں گا تاکہ تھوڑی دیر کے بعد میں آپ سے اجازت کا طالب ہو جاؤں۔ اور میرے ساتھ میں کیونکہ شاہ جی کے ساتھ آیا ہوں تو شاہ جی کو زیادہ ٹھکانا مناسب نہیں ہے، شاہ جی مسلسل سفر میں ہیں اور تکلیف بھی ہے گھٹنے کی، تو یہ تو ان کی شفقتیں اور مہربانیاں ہیں، تشریف فرما ہے۔ تو میں اگلا حوالہ قرآن کا پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے آپ کی طرف جلوے والا نور نازل کیا ہے، جلوے والا نور نازل کیا ہے۔ یہ قرآن وہ نور ہے جس کا جلوہ آج تھام تھام پر ہے، لیکن اور کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، سیدی ریاض حسین شاہ صاحب کے مریدوں کو سمجھ آنی چاہیے، اس لیے کہ ہمیں ہمارے شاہ جی نے تو قرآن ہی کو پڑھایا ہے، یہ قرآن ہی تو ہمیں دیا ہے۔ میرے مرشد کریم اکثر کہا کرتے ہیں سنگیوں کہ پیر اپنے مریدوں کو کوئی نہ کوئی نشانی دیتے ہیں، کئی پیر اپنے مرید کو کوئی ٹوپی دے دیتے ہیں۔ دیکھا ہوگا بات چشتیہ سلسلے میں ایک خاص ٹوپی ہوتی ہے، وہ 5 کلیوں والی۔ کئی پیر اپنے مریدوں کو امامہ دیتے ہیں، ان کی نشانی وہ امامے کا رنگ کلر ہوتا ہے یا انداز ہوتا ہے، اور کئی پیر اپنے مریدوں کو عصا لاٹھی دیتے ہیں، اور وہ جا کر کہیں بیٹھتے ہیں اللہ فیض جاری کر دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا تنکے والا بابا، جس کا نام والے بابا جی کا یہ مرید تھا، وہ بھی مشہور، یہ بھی مشہور، انہوں نے لاٹھی دے کے کہا جا رحمت اللہ، تو پار پہاڑی کے بیٹھ گئے، وہ سامنے پہاڑی پر آ کر رحمت اللہ بابا بیٹھ گیا تنکے والا، لیکن وہ بیٹھا اپنے مرشد کی بات سن کر بیٹھ گیا، وہ تو پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھ کر بیٹھا، مرشد کا فیض ایسا چلا کہ وزیر اعظم نے خود روڈ بنا کر اس کے قدموں تک پہنچا دیا، اور اس کی بارگاہ میں پھر سلامیاں دی کہ جب بے نظیر گئی تو جناب اس کو ایک لاٹھی ماری تو وزیر اعظم اگلی دفعہ بن گئی، اللہ نے بنا دی، تو لوگوں نے سمجھا کہ بابا تنکے والے نے اس کو وزارت دے دی ہے، تو نواز شریف نے اگلی دفعہ کہا کہ اب میں بھی چلا جاؤں، تو دوسری دفعہ نواز شریف نے روڈ بنا کر ادھر دیا، خوبصورت روڈ بنا کر دیا، پھر وہ وزیر اعظم بن گیا۔ تو سونے یہ اللہ والوں کو جدھر کوئی اللہ والا بٹھا دے وہ بیٹھ جاتے ہیں تو پیر پیچھے سے آ جاتا ہے۔ میں نے کہا میرے شاہ جی نے کہا میں نے تمہیں سوٹیاں نہیں دی ہیں کہ لوگوں کو مارو، ٹوپیاں نہیں دی ہیں کہ لوگوں کو بتاؤ، میں نے امامے نہیں دیے، میں نے تمہیں اللہ کا قرآن دیا ہے، اس قرآن کو پڑھو، سمجھو سمجھو سمجھو، یہ قرآن کس لیے دیا ہے۔ مجھے جب شاہ جی کا یہ جملہ کانوں میں رس بولتا ہے میرا تخیل مدینے چلا جاتا ہے کہ میرے شاہ جی نے ویسے ہی نہیں دیا ہے، یہ تو مصطفیٰ ہمیں دے کر دے۔ حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر اس صحاح کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے منبر پر جلوہ گر ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، لوگوں کو واعظ کیا اور خوب لوگوں کو نصیحت کی، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں، 2 ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقل کسے کہتے ہیں؟ بھاری اور وزنی چیز کو ثقل کہتے ہیں، اور اسی سے ثقیل بھی ہے، بھاری چیز، مضبوط چیز،
وزنی چیز اللہ نے کہا میں دو وزنی چیزیں، دو بھاری چیزیں. سمجھا ضروری نہیں کہ جو پتھر ہو تو وہی بھاری ہوتا ہے، کبھی کبھی لفظ بھی بھاری ہوتا ہے، کبھی کبھی لفظ بھی بھاری ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی الفاظ کے معانی بھی بھاری ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی انسان کا مرتبہ بھی بھاری ہو جاتا ہے، شان اور شوکت بھی بھاری ہو جاتی ہے، عزت اور احترام بھی بھاری ہو جاتا ہے، اور اس کو بھی ثقل کہا جاتا ہے. اور اللہ کے حبیب نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. ثقلان تو قرآن مجید نے جن اور انس کو بھی کہا ہے. سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے جنوں اور انسانوں کو بھی کہا، ثقلان کہا ہے، دو ثقل کہا ہے. اور ثقلین کا ایک معنی خوبصورت بھی کیا گیا ہے، حسین بھی کیا گیا ہے. علامہ احمد یاد خان نعیمی صاحب نے مشکات کی شرح میرات المناجیر کے اندر لکھا ہے کہ بعض شارحین نے ثقلین کا یہاں پر معنی زینت سے بھی کیا ہے، اس لیے کہ قرآن نے جنوں اور انسانوں کو بھی ثقلان کہا ہے، اس لیے کہا ہے کہ وہ زمین کی زینت ہیں. تو وہ ثقلین خوبصورت اور زینت والی چیز کو بھی کہتے ہیں. اللہ نے کہا، اللہ کے حبیب نے کہا میں تمہارے اندر دو باری چیزیں، دو ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کتاب اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسری اطرتی اہل و بیتی میں اپنی اطرت آل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑا تو تم گمراہ نہیں ہوگے. میں تمہیں آل کے بارے میں خدا یاد کراتا ہوں، تمہیں آل کے بارے میں خدا یاد کراتا ہوں، تمہیں آل کے بارے میں خدا یاد کراتا ہوں. ارے جیسے ہی ہمارے مرشد نے قرآن نے تھمایا، اس لیے تھمایا کہ مصطفیٰ نے کہا کہ تم آل اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ایک ہاتھ میں سید زادے کا ہاتھ ہے اور دوسرے ہاتھ میں سید زادے نے قرآن پکڑا دیا. ہمارے دونوں ہاتھوں میں آل کا ہاتھ بھی، دامن بھی ہے، اور قرآن مجید بھی ہے. آل بھی ہے اور امان بھی ہے. ایک جملہ کہنے لگا ہوں کسی کی طبیعت پر بوجھ نہ بنے. یہ خطاب حضور نے کن سے کیا تھا؟ یہ خطاب حضور نے کن سے کیا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے ان سے کہا تھا میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم نے اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑا تو تم گمراہ. کس وجہ سے نہیں گمراہ ہوگے؟ قرآن کو تھام لیا اور آل کو. اللہ تعالیٰ آج کے لوگوں کو ہدایت دے دے جو صحابہ کا نام بیچتے ہیں. اللہ انہیں ہدایت دے دے کہ وہ صحابہ کی بات سمجھیں. صحابہ نے تو آل کو تھام لیا، صحابہ نے تو آل کا دامن مضبوطی سے پکڑا. تبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر صحابہ کی محفل میں رہتے ہیں تو وہ جس طرح حضور کی محفل میں اپنی آنکھیں مصطفیٰ کے مکھڑے سے ہٹاتے نہیں تھے، صحابہ کی محفل میں علی کے چہرے سے صدیق کی آنکھ ہٹتی نہیں تھی. پوچھا عمر مومنین عائشہ صدیقہ نے ابا جی آپ علی کے چہرے کو کیوں دیکھتے رہتے ہو؟ فرمایا اے عائشہ ام المومنین میں نے خود مصطفیٰ سے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا. کاش کہ صدیق اکبر کا یہ سمجھ آ جائے. آج صدیق کا نام لینے والوں کو آج سیدنا صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل اور افضل البشر بعد الانبیاء ہمارا بھی عقیدہ ہے، لیکن ہم نام نہیں لیتے، صرف ہم عملاً مانتے ہیں کہ یہ صرف زبان سے مانتے ہیں. ان زبانی دعویٰ خرچ کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ صدیق کا عشق کیا تھا. ارے اگر اس دور میں صدیق کی عبادت چہرہ علی کو دیکھنا تھی تو آج کے دور میں ہماری عبادت ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. نعرہ حیدری. آج کے دور میں عبادت کیا ہے؟ علی کا ذکر کیا ہے؟ یہ بھی حدیث ہے کنز العمال میں، ذکر علی حب علی، علی کی محبت بھی
ہیں تسی سڑدے کیوں ساڑے مرشدہ کیا سی کسی ساڑنے استے نہ کر دے اسی یہودیاں کی ساڑنے استے کر دے ہیں تو رب راضی کرنے استے کر دے ہیں حیدر 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 ہم علی کا ذکر عبادت سمجھ کر کرتے ہیں لیکن میں اپنے مرشد کی بات نہ کروں تو مجھے اب مزہ نہیں آتا میرے شاہ جی نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ کبھی آپ نے غور کیا حضور نے یہ کیوں کہا کہ النظر الی وجہ علی والا علی کے چہرے کو دیکھنا یہ حضور جب کہہ رہے تھے تو حضور اس وقت خود موجود تھے کہ نہیں خود موجود تھے کہ نہیں حضور نے یہ کیوں نہیں کہا میرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے حضور نے یہ کیوں کہا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے حضور کو صدیق سے بہت پیار تھا کتنا پیار تھا حضور دنیا سے جا رہے کہتے ہیں میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ میرا رب قیامت کے دن دے عمر سے بھی حضور کو بہت پیار تھا حضور نے کہا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر تو ہوتا عثمان سے بھی حضور کو بہت عشق تھا حضور نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی ہیں ایک ایک کر کے عثمان تیرے نکاح میں اور کپڑے سمیٹ کر بیٹھے فرمایا عثمان سے میں حیا کیوں نہ کروں اس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں رفیقی فی الجنہ عثمان جنت میں میرا ساتھی عثمان ہوگا بہت محبت تھی بلال سے بھی بہت محبت تھی حضور کا عاشق تھا لیکن حضور نے کسی اور کے بارے میں نہیں کہا علی کے بارے میں کہا النظر الی وجہ علی لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں حدیثیں پڑھتے اگر پڑھتے ہیں تو سمجھتے کیوں نہیں غور کیوں نہیں کرتے اگر غور کرتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی ان کو اگر نہیں آتی تو میرا آج مشورہ سن لو تمہیں حدیثیں سمجھ نہیں آئی تو آؤ خیابان سر سید میں مصطفیٰ کا ایک شہزادہ بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو قرآن بھی سمجھا دے گا حدیث بھی سمجھا دے گا لیکن اللہ توفیق دے ادھر آنے کی تو تب میرے شاہ جی نے کہا حضور نے یہ کیوں میں کہا میرا چہرہ دیکھنا حالانکہ حضور کا چہرہ دیکھنا کہ یہ بات ہے بلکہ صرف عبادت ہی نہیں من رآنی فقد رأى الحق انہوں نے فرمایا میرا چہرہ دیکھنا خدا کو دیکھنا مجھے دیکھنا ٹھیک خدا کو جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا لیکن یہ کیوں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے حضور کو پتا تھا میں تو خاتم النبی ہوں میں دنیا سے چلا جاؤں گا نبی کسی اور نے آنا نہیں ولایت چلنی ہے اور میرے جانے کے بعد میری ولایت جو چلے گی وہ علی سے چلے گی میری اولاد اپنے پشت سے ہے ہی نہیں سلب سے نہیں ہے اس لیے کہ سلب سے اولاد ہوتی تو نبی ہوتی تو میں خاتم النبیین نہ رہتا ختم نبوت کے لیے سلب میں اولاد اللہ نے نہ رکھی حضور نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس کی اپنی سلب میں رکھی ہے میری اولاد اللہ نے علی کی سلب میں رکھی ہے اس لیے علی سے جو اولاد چلی وہ مصطفیٰ کی اولاد ہے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنے عبادت ہے اس لیے حضور نے فرمایا ہر زمانے میں لوگوں کو چہروں کی ضرورت ہوگی ہر زمانے میں لوگوں کو چہروں کے بغیر کام بنتا نہیں ہے چہروں کے بغیر کام بنتا فرمایا چہروں کی ضرورت ہوگی اس لیے حضور نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھو اس کو دیکھنا عبادت ہے اس لیے کہا کہ پھر یہ علی کے بعد چہرے اس نسل میں آتے رہیں گے علی نہیں ہوں گے تو حسن ہوں گے حسن نہیں ہوں گے تو حسین ہوں گے حسین نہیں ہوں گے تو زین ہوں گے زین العابدین علیہ السلام نہیں ہوں گے تو امام باقر کو دیکھنا امام باقر نہ ہو تو امام جعفر کو دیکھنا امام جعفر نہ ہو تو امام موسیٰ کاظم کو دیکھنا موسیٰ کاظم نہ ہو تو امام علی رضا کو دیکھنا امام علی رضا نہ ہو تو امام تقی کو دیکھنا
دیکھو تو خدا بھی یاد آئے، مصطفیٰ بھی یاد آئے۔ اس لیے اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا انظر الی وجہ علی۔ صحابہ تو سمجھتے تھے، اسی لیے قدر کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ خطبہ حضور نے دیا نا، اس کا دوسرا ایسا یہ ہے، حضور نے علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولا فہذا۔ آج لوگوں کو مولا سے بھی بڑی چڑھ چڑھتی، ایسے میں جملہ ایسا نہیں کہتا، ہمارے مسلم تربیت ایسی نہیں کی، ہم ہلکے جملے نہیں بولتے، کیونکہ ہمارے شاہ جی نے ہمیں ستھرا بنایا، ہماری زبانوں سے گالی نہیں نکلتا، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن میں کیا کروں ان لوگوں کو جو علی کے مولا کے ساتھ کچھ اور کو ملاتے ہیں؟ میں نے کہا واہ جی مولا جی تو سارا بھی دین واہ واہ ہے۔ 10 منصب کا امام مسجد میں ہو تو اس کو تم مولانا کہہ لو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ انا مدینۃ العلم ولی الباب، آپ کو تم مولا علی نہیں کہتے ہو؟ تم سے تو وہ طارق جمیل اچھا ہے جس نے یہ کہا کہ میں نے جس دن سے یہ حدیث پڑھی ہے من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، میں سمجھ گیا کتنے بڑے صحابہ کی مجمع میں سب صحابہ کو حضور کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اقرار کرا رہے تم مجھے مولا مانتے ہو؟ ہم مانتے ہیں۔ فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ صحابہ کو کہا ہے، اور صحابہ تو مولا مانتے ہیں۔ طارق جمیل کہتا اس کے بعد میں حضرت علی نہیں کہتا، میں مولا علی المرتضیٰ کہتا ہوں، میں مولا علی المرتضیٰ کہتا ہوں۔ میں نے کہا ہم تو فاروق اعظم کے مقتدی ہیں، ہم تو صدیق کے ماننے والے ہیں، صدیق علی کا چہرہ دیکھتے تھے، اس لیے ہم بھی علی علی کرتے ہیں۔ اور فاروق اعظم کیا کرتے تھے کہ مولا علی صبح کو نکلے نا اپنے خیمے سے، ادھر سے فاروق اعظم آ رہے تھے، آمنا سامنا ہوا، خوش ہو کر مسکرا کے ٹمٹماتے چہرے سے کہا ہنیئا لک جبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو، اصبحتا امسیتا و اصبحتا، تو نے اس حال میں شام اور صبح کی ہے، انت مولایا و مولا کل مؤمن، تو میرا بھی مولا ہے اور مومن کا بھی مولا ہے، تو میرا بھی مولا ہے اور مومن کا۔ عمر تو علی کو مولا مانتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے زبان رسول سے خود سنا تھا۔ صدیق تو علی کو مولا مانتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے زبان رسول سے خود سنا تھا۔ وہ تو آن کا احترام کرتے ہیں، کبھی تو حسن پاک آتے ہیں تو حضرت ابو بکر منبر چھوڑ دیتے ہیں، حسین آتے ہیں تو عمر منبر چھوڑ دیتے ہیں، اور حضرت فاروق اعظم کے جملے خدا کی قسم سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ میں کہتا ہوں سونا بھی نیچے جائے، اس کو تو خسر و تسنیم سے لکھا جائے۔ آپ نے کہا اے حسین نواسہ رسول، آپ نے سچ کہا، میرے باپ کا کوئی منبر نہیں ہے، میں تو خطاب کا بیٹھا ہوں، جس کے 4 اونٹ تھے وہ بھی مجھے چرانے نہیں آتے تھے، وہ کہا کرتا تھا اے عمر تو سے 5 اونٹ نہیں چرتے تو کیا زندگی گزارے گا؟ آج اگر 22 لاکھ مربع میل یا اس سے زیادہ پر میں حکومت کر رہا ہوں، اے نواسہ رسول، یہ میرا کمال یا میرے باپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی شان ہے، اور اس کے بعد آپ آل رسول کا صدقہ ہے۔ ہمارے سروں پر جو بال ہوئے، یہ تاج سجے ہیں، یہ صدقہ ہے آل رسول کا۔ ارے فاروق اعظم کو تو پتا تھا کہ آل رسول کے صدقے میں سب کچھ ہوتا ہے، تبھی تو صحابہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک جنازے میں شریک ہوئے تو امام حسین پاک علیہ السلام بیٹھے تو آپ نے اپنا امامہ اتارا تو آپ کی قدموں مبارک سے گرد صاف کرنے لگے۔ حضرت امام علی مقام نے کہا ابو ہریرہ صحابی رسول آپ کیا کر رہے ہو؟ کہا ان لوگوں کو وہ پتہ چل جائے جو میں نے سنا ہے مصطفیٰ سے، تو یہ تو میں گرد صاف کر رہا ہوں، یہ آپ کو کم نصیب نیچے نہ ہوتا۔ امام حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہنے لگے امام حسن پاک سے آپ اپنی قمیص اوپر کریں، میں ادھر بوسہ دینا چاہتا ہوں جدھر میں نے مصطفیٰ کو بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ میں نے کہا صحابہ تو مانتے تھے، انہوں نے آل کا دامن پکڑا تھا، لیکن اس دور کے مولویوں کا کیا کریں؟ کہتے ہیں صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے لیکن آل گمراہ ہو سکتی ہے اور لعین، اور پھر کہتے ہیں آل سے مراد اسی زمانے کی آل ہے جو صحابہ کے زمانے کی ہے۔ کچھ تو غیرت کرو، صحابہ کے زمانے کی آل کون ہے؟ حسن ہے، حسین ہے، مولا مرتضیٰ ہے، زہرا پاک ہے، تم کہتے ہو گمراہ ہو سکتی ہے، تم کیوں بات کر رہے ہو؟ یہ کفریہ جملہ ہے، کفریہ جملہ ہے۔
میرے مصطفیٰ تو کہتے ہیں صحابہ ہدایت پر تب رہیں گے جب آل کا دامن پکڑیں گے، اور آج کا مولوی کہتا ہے صحابہ گمراہ نہیں آل گمراہ ہو سکتی ہے، اور سونا صحابہ تو بچے ہی آگ کی وجہ سے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے کہا جیسے آسمان والوں کے لیے ستارے امان ہے، زمین والوں کے لیے میری آل امان ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن سے بھی وابستہ کیا اور آل سے بھی وابستہ کیا۔ آخری حدیث شریف سن لو، میں بات ختم کر لوں سمیٹ کیونکہ 1 گھنٹہ پورا ہو گیا۔ حضرت مولا مرتضیٰ علیہ السلام سے حضور نے فرمایا یا علی ہو تعلم القرآن وعلمہ، پہلی قرآن پڑھ اور آگے پڑھا، فإن لك بكل حرف 10 حسنات، تجھے ایک حرف کے بدلے میں 10 ملے گی۔ وَإِذَا مُتَّ مُتَّ شہید، دنیا سے جائے گا تو شہادت کی موت ہے۔ جو بندہ قرآن پڑھتا پڑھاتا جائے گا، اس طرح مرگ پر موت آ جائے تو شہادت لکھی جائے گی۔ اور اگلی حدیث میں فرمایا وَإِذَا مُتَّ حَجَّتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَىٰ قَبْرِكَ كَمَا تَحُجُّ النَّاسُ إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ الْعَتِيقِ، پہلی قرآن پڑھ اور لوگوں کو پڑھا، جب اس طرح قرآن پڑھتا پڑھاتا دنیا سے جائے گا، اللہ کے فرشتے تیری قبر کی اس طرح زیارت کریں گے جس طرح لوگ کعبے کی زیارت کرتے ہیں۔ اور سورہ قرآن پڑھنا بندہ جلے اگر ادھورا رہ گیا، مکمل نہیں ہویا، ناظرہ ترجمہ یا تفسیر، وہ قبر میں موت آ گئی، قبر میں چلا گیا، موت کیسی آئے گی؟ شہادت کی موت کیسی آئے گی؟ جب قبر میں جائے گا تو حضور نے فرمایا جس کا قرآن ادھورا ہوگا اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا، پہلے اس کو قرآن مکمل کرو، باقی کم بعد میں۔ پہلے قرآن، مشکل گھڑی کون سی ہوتی ہے نزا کی؟ کون سی؟ حضور نے نسخہ دے دیا، قرآن پڑھو اور سونے اور سنگی تو کوئی۔ میرے شاہ جی فرماتے ہیں جو میرا مرید روزانہ کم از کم 1 رکوع یا صفحہ یا کچھ حصہ نہ پڑھے وہ میرا مرید ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن ضرور پڑھو، پڑھانے والے پڑھاؤ، اور جو پڑھانے والے نہیں وہ پڑھیں، ناظرہ پڑھیں، تفسیر ترجمہ پڑھیں۔ جب آپ کی زندگی قرآن سے طرح جڑ جائے گی، سونے موت جتنے بھی آ سکے انشاءاللہ شہادت کی موت آ سکے۔ ضمانت ہو گئی پہلی گھڑی کی، مشکل گھڑی نزا کی، ضمانت ہو گئی۔ قرآن پڑھنا ہے نا، یہ میرے مرشد کا پیغام ہے، پڑھنا ہے نا، یہ حضور کا پیغام ہے، پڑھنا ہے نا انشاءاللہ۔ قبر میں جاؤ گے اگر دنیا تو فکر نہ کرو، ثواب بھی اللہ دورہ دے سکے۔ الباہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یتتابع فلہ اجران، جو ماہر ہے وہ لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہے، جو اٹھا پڑھتا اس کے لیے 2 اجر ہیں، ایک وہ جو تنگ ہو رہا پڑھنے پر وہ اجر ہے، اور ایک پڑھنے پر 2 اجر اللہ سے دے گا۔ لیکن قبر میں یہ مشکل گھڑی دوسری کیا ہے؟ قبر کی فرشتے آسن سے سوال کس نے جواب کس نے دیا؟ اللہ کے پہلے فرشتے بھی بھیجے جو لوگ پہلے سے قرآن دے پڑھا ہوا۔ قبر کی منزل بھی آسان ہو گئی، اور پھر قبر کے اوپر کے معاملات فکر ہوتی یار مر گیا نہ اولاد پیچھے پتہ نہیں پڑسی نہ پڑسی، یا جنہاں دی اولاد نہیں تو پیچھے ہوں کون فاتحہ دے سی، کہ کون قبرات آگے دعا کر سی، اگر اولاد آئے تو یہ آئے نہ میں اپنی دنیا میں پھنس کے تو قبرات کون آگے پڑسی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے زمانہ دے دی، قرآن پڑھتا ہوا دنیا سے جائے گا، حجت الملائکۃ الی قبرک، فکر نہ کر زمین والے نہیں، اللہ کہتا ہے میں فرشتے بھیجوں گا، آسمان کے فرشتے آئیں گے تیری قبر کی زیارت کرنے کے لیے۔ گویا یہ معاملہ بھی حل ہو گیا، اور جب تک قیامت کا دن آئے گا تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جب قرآن پڑھنے والا اللہ کی بارگاہ میں جائے گا قرآن ساتھ جائے گا، قرآن اللہ کی بارگاہ میں مولا اس کے ساتھ میں لگا رہا ہوں، اس کو نہ میں نے رات کو سونے دیا نہ دن کو ہی پڑھتا رہا ہے۔ رب کہے گا کیا کروں؟ وہ عرض کرے گا مولا اس کو کچھ نواز نہ، اللہ کرامت کی قمیص پہنائے۔ قرآن کہے گا مولا ضد ہو تھوڑا اور زیادہ دینا، اللہ کرامت کا حلہ پہنائے۔ قرآن کہے گا مولا ضد ہو تھوڑا اور زیادہ کر، اللہ کرامت کا تاج پہنائے۔ قرآن کہے گا مولا کچھ اور بھی دے، اللہ فرمائے گا پھر جا اس کو لے جا جنت میں چلا جا، میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، ساری جنت اس لیے۔
اور ایک روایت میں قاری قرآن کو کہا جا قرآن پڑھتا جا جنت میں چڑھتا جا اے جڑے دو حافظ ہوئے نے عمل اللہ توفیق دے دے زندگی ساری اس قرآن نہ گزارن قرآن پڑھن اس کا بھائی چھوٹا درس نظامی کے لیے چلا گیا ہے حافظ ہونے کے بعد اللہ اس کو علم نافع نصیب کرے یہ قرآن پڑھتا ہوا جنت میں جب جائے گا اللہ کے نام قرآن پڑھتا جو لیے دنیا میں پڑھتا صرف ٹھہر ٹھہر کے جنت کے درجے طے کرتا جو جتنے آخری جب ناز ختم ہو سی اے پچھالی ساری جنت کے یہ ساری ماں باپ بڑے خوش نصیب میں نہ دے حضور نے فرمایا ان کو ایسا تاج قیامت کے دن پہنایا جائے گا کہ دنیا کے سورج سے اس کی روشنی کئی گنا زیادہ ہو اور برادری اگر بھی نہ گھبراؤ حضور فرمایا 10 آدمیاں دی اے دی جگہ تے جہنم واجب ہو چکی ہو سی کہ اے حافظ سفارش کر کے جنتاں میں کر سکتے لیکن باقی بھی بچوں کے بشاک پر حافظ کرو لیکن ہمت نہ آ رہے ہو اگر کوئی نہ ہویا تو مصطفیٰ فرمایا جس کا کوئی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی واسطے سے میلاد کرتے ہیں کہ کل قیامت دن حضور سفارش کر کے جنتا میں لے جا سکتے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں جہاں چیز ہے کیا لو ہو قلم تیرے وما علینا الا البلاغ سادہ حضرات کھڑے جائیں ایک شیئر اسلام آیت پہلا سیدہ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما حضور کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما کہ اللہ سونا مہینہ نصیب کیا ہے اللہ اس کی کامل یا اللہ ان کی برکتیں عطا فرما یا اللہ کسی چیز کا محتاج نہ کرنا یا اللہ اس آیت میں یا اللہ یا مدرسہ کھولا ہے مسجد میں یا اللہ کا نام لیتے ہیں یا اللہ ان کو ترقیاں عطا فرما یا اللہ سب کے گھروں میں یا اللہ برکتیں عطا فرما یا اللہ حضور سے اور حضور کی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو ان سے محبت فرما یا اللہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ اس ماہ کی یا اللہ سونی محفل سے جائیے یا اللہ ہمارے لیے آخرت کا سامان بنا دینا ہمارے لیے آخرت کا سامان بنا دینا یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ جو مانگ سکا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکا وہ بھی عطا فرما یا اللہ سونی زندگی عطا فرما حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو یا اللہ حق کے
کے ساتھ ہے اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ عطا، ہمیں بھی ان سے چلنا نصیب فرما یا اللہ، جس کا تمہیں انعام کا یا اللہ انعام یافتہ لوگوں کا وعدہ فرمایا یا اللہ ہمیں بھی اس میں شمار فرما، ہمیں بھی اس پہ عمل کرنے اور چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، محبت کرتے ہیں یا اللہ تو ان کو ذاکر بنا دے یا اللہ، ذکر کرنے والا بنا دے یا اللہ، مطمئنہ نصیب فرما، تسکین نصیب فرما یا اللہ، کوئی جو بیمار ہے یا اللہ اس ماہ یا اللہ ماہ کی برکتیں اس کے صدقے یا اللہ، حضور کی یا اللہ زلف انبری کے صدقے یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، یہ تکلیف ہے تو دور فرما یا اللہ، میں نہیں جانتا یا اللہ تو مگر ہر ایک کو جانتا ہے یا اللہ، تو ان کی تکلیفوں کو یا اللہ، ان کے اندھیروں کو اجالوں کو جانتا ہے یا اللہ یا اللہ، سب کو یا اللہ معاف فرماتے ہوئے یا اللہ سب کچھ عطا فرما جو ان کی دلوں میں ہے یا اللہ، ان کی مرادوں کو دعاؤں کو قبول و منظور فرما، تھوڑے کو زیادہ فرما، قلیل کو کثیر فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہم سب کو معاف فرما دینا یا اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان سے فرما دینا یا اللہ، وقت آئے تو آسانی فرما دینا، سوڑی سوڑی باتیں اللہ رسول قاری صاحب نے کی یا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ، گناہیں پڑی گئی یا اللہ اس پہ بھی عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ تیرے سے ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہوں یا اللہ، سب کے لیے دعا کر رہا ہوں یا اللہ، ان میں سب سے چھوٹا میں ہوں یا اللہ، جو تجھے پسند ہے اس کی ہاتھ اٹھائے ہوئے یا اللہ، اس کی آمین کہنے کی وجہ سے ہماری سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، قبول و منظور فرما یا اللہ، اس بستی میں یا اللہ برکتیں عطا فرما یا اللہ، جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما یا سب کی مغفرت فرما یا اللہ، اہل علاقہ میں یا اللہ یہ جو بیٹھے ہیں اللہ، ان کے خیش و خارج کی دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، اس ماہ مبارک کی یا اللہ برکتیں ہمیں بھی عطا فرما، انہیں بھی عطا فرما یا اللہ، معاف فرما دے۔ میں تو کہتا ہوں یا اللہ تو معاف کرے گا تو یا اللہ ہمارے لیے منزلیں آسان ہوں گی، ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو معاف فرما یا اللہ، ہم سب کو معاف فرما یا اللہ، اپنا ہی محتاج رکھنا یا اللہ، کسی غیر کا محتاج نہ کرنا یا اللہ، وہ رزق دینا جو حلال ہو یا اللہ، ہماری دوستیوں کو بھی اچھا فرما، ہماری خلوتوں کو بھی اچھا فرما، ہماری جلوتوں کو بھی اچھا فرما یا اللہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک فرما یا اللہ۔ پھر میں کہتا ہوں یا اللہ، جتنے یہاں موجود ہیں یا اللہ، جو سن رہے ہیں یا اللہ، ان سب کی یا اللہ برکتیں عطا فرما، ان کی خیر ہو یا اللہ، ان کی خیر ہو یا اللہ، ان کی خیر ہو یا اللہ، ان کو کسی چیز کی کمی نہ کرنا یا اللہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں ذلت کرنا باعث بنانا، بے آبرو نہ کرنا، لوائے حمد کے نیچے جگہ عطا فرمانا یا اللہ، لوائے حمد کے نیچے جگہ عطا فرمانا یا اللہ، قبر میں جائیں تو حضور کی شفاعت نصیب فرمانا، پہچان کی توفیق عطا فرمانا، پہچان کی توفیق عطا فرما دینا، جو مانگ سکا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکا وہ بھی عطا فرما، میں بھی اللہ ان کے لیے مانگتا ہوں یا اللہ، ان کے مدرسے کو یا اللہ ترقیاں عطا فرما، ترقیاں عطا فرما، ترقیاں عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ ہر قسم کی آزمائش یا اللہ مشکلوں سے دور فرمانا، مشکلوں سے دور فرمانا اللہ، شکر اس ماہ کی وجہ سے یا اللہ مانگتا ہوں یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ واجہ نصیب فرما یا اللہ، جو پڑھے یا جو پڑھے یا اللہ سب کو علم نافع نصیب فرما یا اللہ، قرآن کا فہم نصیب فرما، میرے ابو جی کی دعا کریں یا اللہ، ان کا صحت کاملہ واجہ نصیب فرما یا اللہ، ان کا تعدیر سایہ ہم سب کے سلامت یا اللہ قائم دائم فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کریمہ و بخشا ور حالمہ کہ ہستم اسیر کمند ہوا ادا رحم غیر اسم فریاد رس تو ہی آسی یارا خطا بخش بس وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی ورحمتہ